तो फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे हम तीनों की तरह। आज एक और वीडियो और उसका टाइटल है, उसका टाइटल है जी वाई पाकिस्तान लॉस्ट द स्पेस रेस, इंडियाज मिशन टू मून चंद्रयान 3, सैयद मुजम्मल ऑफिशियल इनके चैनल का नाम है जी। ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, लाजमी इनको भी सपोर्ट करें, हमें भी सपोर्ट करें। मेरा नाम है राणा मोहम्मद अली, मेरे साथ हैं नदीम इकबाल। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। आज से 3 रोज़ पहले हिंदुस्तान की तरफ से चंद्रयान 3 मिशन को लॉन्च किया गया, जो कि मून की एक्सप्लोरेशन का मिशन है। और कहा यह जा रहा है कि ये 24 अगस्त के करीब लैंड करेगा सरफेस पे। लैंड करे सक्सेसफुली या ना करे, इट इज़ स्टिल अ ह्यूज फीट। उसकी वजह यह है कि कहा यह जा रहा है कि इफ़ इट लैंड्स तो ये दुनिया का चौथा मुल्क होगा हिंदुस्तान जो कि चाँद की सतह पर लैंड करेगा। यानी कि सोवियत यूनियन, अमेरिका और चीन के बाद हिंदुस्तान चौथा बड़ा मुल्क बन जाएगा मून लैंडिंग करने वाला। और साथ साथ ये भी कि इस मिशन का डिफरेंस एक ये है कि बाकी ममालिक चांद की सरफेस पे जो लैंड करते रहे हैं वो और साइड थी, और ये फार साइड को एक्सप्लोर करना चाह रहे हैं जो कि साउथ की साइड है। ये वो साइड है जहाँ पर अक्सर तस्वीरों में आपको अंधेरा दिखाई देगा चांद पर। और वो इसलिए कि अमेरिकन और जो रशियन और जो चाइनीज़ मिशंस थे वो दूसरी साइड पर थे, लेकिन यहाँ पर साउदर्न साइड पर इंडियन साइंटिस्ट की तरफ से कुछ पानी के मॉलिक्यूल्स जो हैं वो स्पॉट किए गए, इसीलिए डाटा कलेक्शन के लिए वहाँ पर भेजा गया चंद्रयान। और एक्सपेक्ट ये किया जा रहा है कि ये लैंड करने के बाद डाटा वापस भिजवाएगा। तो बहुत से लोग इस बात को डिबेट कर रहे हैं कि क्या वजह है कि पाकिस्तान का स्पेस प्रोग्राम प्रॉस्पर नहीं कर पाया हिंदुस्तान के अगेंस्ट, अगर उसको कंपेयर करें। हालांकि आपकी इतला के लिए पाकिस्तान का स्पेस प्रोग्राम हिंदुस्तान से पहले लॉन्च हुआ था। तो आज ज़रा एनालाइज करते हैं कि क्या वजह रही कि जो सुपारको पाकिस्तान की स्पेस एजेंसी थी वो आगे नहीं बढ़ पाई, लेकिन इसरो ISRO जो हिंदुस्तान की स्पेस एजेंसी है वो आज तरक्की की मनाजिल तय करती दिखाई दे रही है। तो पहली बात तो ये है कि पाकिस्तान का जो स्पेस प्रोग्राम था सुपारको के नाम से, वो 1961 में बना, और उस वक्त में पाकिस्तान दुनिया का तीसरा मुल्क था जिसका अपना स्पेस प्रोग्राम था। तीसरा मुल्क आफ्टर सोवियत यूनियन एंड अमेरिका। आप हिसाब लगाइए कि दुनिया भर की दो बड़ी ताकतें जो उस वक्त सर जंग यानी कि कोल्ड वॉर में मसरूफ़ थीं, उसके बाद तीसरा मुल्क पाकिस्तान था जो कि एनविजन कर रहा था कि हमने स्पेस टेक्नोलॉजी को डेवलप करना है और खला में अपने मिशंस भेजने हैं। इतना आगे थे हम वक्त में। और हिंदुस्तान का स्पेस प्रोग्राम अंडर इसरो 1969 में आता है, तो हिंदुस्तान से 8 साल पहले पाकिस्तान वॉज देयर। 1962 में हमने अपना पहला रॉकेट जो है वो खला में भेजा जिसका नाम रहबर 1 था। और डॉक्टर अब्दुल सलाम जो कि पाकिस्तान के फिजिसिस्ट थे और नोबेल प्राइज़ विनिंग साइंटिस्ट थे, वो डायरेक्टर थे इस प्रोग्राम के, और उनकी निगरानी के अंडर ये सारे प्रोग्राम्स को लॉन्च किया गया। और देखा जाए अगर तो उसके बाद चलकर जो जर्नी है वो 60s के बाद 70s के बाद बिल्कुल गायब होना शुरू हो गया। उसकी वजह यह है कि डॉक्टर अब्दुल सलाम के साथ जो हमने किया वो तो आपके सामने ही है कि उनकी रिलीजियस एसोसिएशन को बेस बना के और उनकी पूरी कम्युनिटी को डिसइनफ्रेंचाइज करके हमने ये फ़ैसला कर लिया कि अपनी साइंस अपने पास रखो, हमें नहीं चाहिए। तो यहाँ से रॉड का आगाज़ होता है, और वो उसकी वजह यह है कि हमने ओन नहीं किया अपनी साइंटिफिक अचीवमेंट्स करने वाले एक इंसान को जो कि एक ऐसा इदारा बन सकता था जो आज के नौजवानों को इंस्पायर करता कि वो भी साइंस की फील्ड में कुछ करें। तो आगे बढ़ के अगर 90s की बात करें तो 90s में भी बदर 1 के नाम से चाइना से हमने एक मिशन लॉन्च किया, लेकिन उसके बाद से बिल्कुल खामोशी रही और कोई भी नई इनोवेशन सुपारको नहीं कर पाया। और उसकी वजह जो थी वो ये थी कि आहिस्ता आहिस्ता इंटरेस्ट भी ख़त्म हुआ, लैक ऑफ फंडिंग भी हो गई, और कोई प्रोग्राम जो था उसको एग्जीक्यूट वो नहीं कर पाए। और अब अगर आप लिस्ट उठा कर देखें कि सुपारको को हेड कौन करता रहा, तो आपको सिर्फ रिटायर्ड अफसरान के नाम मिलेंगे और कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है। अगर हिंदुस्तान की इसरो की बात करें तो वो 2008 में 11 सैटेलाइट्स लॉन्च करती है। ठीक है। 2017 के अंदर हिंदुस्तान रिकॉर्ड तोड़ता है 107 नैनो सैटेलाइट्स को लॉन्च करने का एक सिंगल रॉकेट से। और अब तक जो टोटल नंबर है सैटेलाइट्स को लॉन्च करने का इसरो की तरफ से वो है 417। ठीक है। अगर हम बजट्स को कंपेयर करें तो जो सुपारको का एनुअल बजट है इस पॉइंट पर पाकिस्तान का वो है $25 मिलियन। वैसे मुझे नहीं मालूम कि इस 25 मिलियन का ये करते क्या है, क्योंकि देखा कुछ नहीं है होते हुए। और इसरो का बजट है $1600 मिलियन, यानी कि पाकिस्तान का $25 मिलियन और हिंदुस्तान का है $1600 मिलियन। तो इतना बड़ा डिफरेंस है फंडिंग का, और इससे ही वाज़े होता है कि कितना इंटरेस्ट वो ले रहे हैं स्पेस एक्सप्लोरेशन में
اور آپ کتنا انٹرسٹ لے رہے ہیں. اس کے علاوہ ہندوستان میں اسپیس سیکٹر جو ہے وہ $9.6 بلین کی انڈسٹری ہے اس وقت, اور 2025 تک وہ اس کو $15 بلین کی انڈسٹری بنانا چاہتے ہیں. اور جب انڈسٹری میں انویسٹمنٹ آتی ہے, مارکیٹ کا سائز بڑھتا ہے, تو اسٹوڈنٹس بھی مزید انٹرسٹ لیتے ہیں, انسپائر ہوتے ہیں, اور ایک تھرائیونگ قسم کی انڈسٹری آپ کو دیکھنے کو ملتی ہے جس میں ریونیو بھی جنریٹ ہوتا ہے. اور سب سے بڑا فرق کیا ہے, آج کل کے دور میں اگر آپ اسپیس کے اندر سیلف ریلائنٹ ہیں, اپنے اوپر انحصار کر سکتے ہیں, تو پھر آپ کو کسی ملک کی خدمات نہیں چاہیے. آپ مزید سیکیور کر سکتے ہیں اپنے ملک کو, کیونکہ آپ جو سیکیورٹی پرپزز کے لیے ریکونیسنس مشنز ہیں اس کو ایگزیکیوٹ کر سکتے ہیں. دوسری چیز یہ ہے کمیونیکیشن سیٹلائٹس, یعنی کہ آپ کو کمیونیکیشن ٹیکنالوجیز کے اندر, جو کہ فیوچر کی وار ہے, بیسکلی 5G کی وار ہے اور چیزوں کی وار ہے, اس میں کسی پہ انحصار نہیں کرنا پڑے گا اگر آپ کا اپنا اسپیس پروگرام تھرائیونگ ہے تو. وہ اسی لیے کہ اگر ہم اسرو کی بھی بات کریں تو اب بھی جو اسرو ایسپائر کرتا ہے وہ ریموٹ سینسنگ ٹیکنالوجی میں کرتا ہے اور کمیونیکیشن سیٹلائٹس میں کرتا ہے. تو اگر ان دو چیزوں میں ان کو سیلف ریلائنس حاصل ہو جاتی ہے مکمل طور پہ, تو پھر ہندوستان کوڈ بیکم اے میجر پاور وین اٹ کمز ٹو سیکیورٹی اینڈ کمیونیکیشن پرپزز. اور پاکستان کو اب بھی اپنی ہر سیٹلائٹ کمیونیکیشن کے لیے, اپنے ہر جو ہے اس قسم کے مشن کے لیے جس میں سیٹلائٹ کی سروسز درکار ہیں, اس میں فارن پاورز پہ ریلائی کرنا پڑتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کمپلیٹلی سیکیورٹی پرپزز میں بھی سیلف ریلائنٹ نہیں ہیں. تو اگر ہم اینالائز کریں کہ کیا وجہ ہے کہ پاکستان نے جو انڈیا, برازیل, فرانس, اسرائیل اور چائنا سے بھی پہلے اپنا اسپیس پروگرام لانچ کیا اور آج اٹ از نو ویئر ٹو بی سین, تو پہلی چیز یہ ہے کہ سائنٹیفک ریشنالٹی اس ملک سے ختم ہو گئی ہے. یہاں پر کوئی بھی سائنس کا فائدہ اٹھانے یا اس کی افادیت کو ریئلائز ہی نہیں کرتا. بچوں کو اسکول میں جو پڑھایا جا رہا ہے نہ وہ سائنس ہے, ٹھیک ہے, اور اس کے علاوہ جو معاشرے کے اندر سپرسٹیشس ایٹیچیوڈز کی پریولنس ہے, جو ہر چیز کے اندر دقیانوسی خیالات کو آپ مکس کر دیتے ہیں سائنس سے, اس سے ہوتا یہ ہے کہ اسٹیٹ لیول کے اوپر سائنس کا بھی مذاق اڑتا ہے, ٹھیک ہے, ٹیکنالوجی کی ایڈوانسمنٹ کی کوئی بات نہیں کرتا, ماڈرنائز نہیں کرتا سسٹم کو, اور یہ صرف اور صرف اس لیے کہ ریشنالٹی اور منطق کی رسپیکٹ نہیں ہے. ایک ایسا ملک ہے جو میتھس لیول کے اوپر سائنس کا, لاجک کا, میتھمیٹکس کا, ریشنالٹی کا مذاق اڑاتا ہے. ایک ایسا ملک ہے جو یہ کہتا ہے کہ کسی بھی تھیوری کو ان کے سامنے پریزنٹ کریں تو وہ کہتے ہیں یہ صرف ایک تھیوری ہے, اس پہ یقین کرنا کوئی امپورٹنٹ نہیں ہے. ایک ایسا ملک جو کہ ڈاگماز کو, آرتھوڈاکسی کو اور سائنس کو علیحدہ ہی نہیں کر پایا. ایک ایسا ملک جس نے بچوں کی ٹیکسٹ بکس کے اندر سائنٹیفک تھیریز کو ڈسپروو کر کے اس کو امیلگمیٹ کر کے اپنے فیتھ کے ساتھ پریزنٹ کیا, اور یہ بتایا کہ نہیں, جو بھی چیز آپ کی ایڈیالوجی سے متصادم ہے اس کو نہ پڑھنا ہے نہ اس بارے میں سوچنا ہے. حالانکہ قرآن کے اندر اتنی جگہ لکھا ہوا ہے کہ آپ غور و فکر کریں دنیا کے اوپر اور اسباب تلاش کریں اور دیکھیں کس طرح سے یہ کریٹ ہوئی, لیکن اس طرف نہیں آنا. آپ کو صرف اور صرف حکمران طبقے نے یہ بتایا کہ آپ ہر چیز پسے پش ڈال دیجئے اور ہم جو مذہب فروشی کر رہے ہیں اس کی بنیاد پہ ہمیں ووٹ دے دیجئے. پوری میس ڈیلوڈڈ آپ کو لگے گی اس ٹائم کے اوپر. ریشنالٹی اور سائنس کا کہیں کلچر نہیں ملے گا, کیونکہ انڈسٹری تو گرو نہیں کر رہی, اپرچونٹیز تو ہیں نہیں, انجینئرز تو جاب لیس ہو کے سڑکوں پہ رل رہے ہیں, وہ تو ریڑھی لگا رہے ہیں یا کوئی چھوٹا کاروبار کر کے گزر بسر کر رہے ہیں یا CSS کر رہے ہیں. تو جب ایک بچہ دیکھے گا کہ اس ملک کے اندر سکوپ یہ ہے کہ جو سائنسدان بننا چاہتا ہے, جو فزکس پڑھنا چاہتا ہے یا جو انجینئر ہے, اس کا یہ اشر ہو رہا ہے کہ اس کو 20,000 کی نوکری مل نہیں رہی, تو وہ بیوقوف ہے کہ اس طرف آگے جائے گا. اسٹیٹ کی طرف سے اسسٹنس ملنی چاہیے تھی اور انسینٹیوائز کرنا چاہیے تھا ان اداروں کو, جو کہ نہیں کیا. انسینٹیوائز کس کو کیا؟ ان لوگوں کو جو کہ بم باندھ کے پھٹتے پھرتے ہیں بازاروں کے اندر. انڈسٹری وہ والی گرو کی جو کہ ویپنائزیشن کی انڈسٹری تھی. اسی لیے آج آپ کو سائنس کی طرف آتا ہوا کوئی نوجوان بھی نہیں ملے گا. پرانی جنریشن کو تو ویسے ہی چھوڑ دیں, وہ ضیاء الحق صاحب کے انڈر ویسے ہی تباہ ہو گئی تھی, لیکن جو ینگ جنریشن ہے اس کے اندر بھی آپ کو اینٹائی سائنٹیفک ایٹیچیوڈز کی اتنی بھرمار ملے گی نا کہ آپ آرگیومنٹ ہی نہیں کر سکتے کسی قسم کا. ماڈرن ورلڈ سے لائٹ ایئرز دور دکھائی دیں گے آپ کو. تو پہلی چیز یہ ہو گئی. دوسری چیز جو اسٹیٹ کا ماڈل ہے وچ از ہائبریڈائزیشن, ہمیشہ سے سیکیورٹی اسٹیٹ کو ہم نے انفورس کرنے کی کوشش کی. صرف یہ دیکھا کہ دنیا سے اگر ہم نے جیتنا ہے تو ہمیں ملٹری سکسیس چاہیے, ہمیں ان کے بارڈرز پہ حملے کرنے چاہیے یا پھر اپنے بارڈر کو مزید سیکیور کرنا چاہیے. حالانکہ بارڈرز کی جنگ ہی ختم ہو گئی ہے. اب تو صرف یہ ہے کہ سارے بارڈر پہ فوج لگا کے بیٹھے رہو. اگر پیسے نہیں ہیں تو آپ کے ملک کی سیکیورٹی 1% بھی نہیں ہے.
اس کی وجہ یہ ہے کہ جن ٹرمز پہ باہر سے پیسے ملیں گے، آپ کا بجلی کا بل کتنا آنا ہے، گیس کتنے کی ہے، پیٹرول کتنا کا ہے، ہر چیز IMF ڈیسائیڈ کر رہا ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں ہم سوورن ملک ہیں۔ یہ کس قسم کی سوورینٹی ہے، نہیں پتا آپ کو۔ تو پہلے دن سے جو فاؤنڈیشن سٹون تھا وہ غلط ڈالا۔ ہندوستان نے نہرو کے انڈر ٹیکنالوجی میں، ایجوکیشن میں کتنا تھرائیو کیا، اس کو کمپیئر کریں پاکستان کی کسی رجیم سے، آج تک 2023 تک آپ کو کمپیریبل نہیں لگے گی۔ جو IITs وہاں پر بنی، جو ابھی UAE میں بن رہی ہیں، اور جہاں سے انڈیا کی ٹاپ براس نکل کے آتی ہے، ٹاپ کا مائنڈ نکل کے آتا ہے، ہمارے یہاں پہ اس کا پیرلل کچھ ہے ہی نہیں۔ ایک دو یونیورسٹیز ہیں، اور وہ بھی ایکسٹریملی ایکسپینسو ہیں صرف ایلیٹ کے لیے، جو شاید کمپیٹ کر پائیں اس سے، وہ بھی ٹیک کے اندر نہیں کر سکتی، کسی اور ریلم میں شاید کر لیں۔ تو پہلے دن سے ہم نے یہ دیکھا کہ ہمارا سٹریس اس بات پہ رہا کہ سیکیورٹائزیشن کرنی ہے، میس پیرانویا پھیلانا ہے۔ اس کے علاوہ جو بارڈرنگ کنٹریز ہیں یا آس پاس کیا ہو رہا ہے اس پہ سٹریس رکھنا ہے، باہر کی سوچنی ہے، اندر کی نہیں سوچنی، ڈیولپمنٹ کی نہیں۔ امریکہ سے جب کوئی چیز مانگی 80s کے اندر، 70s میں، 60s میں، 50s میں، سب میرین مانگ لی، جہاز مانگ لی، میزائل مانگ لی، اور کچھ نہیں مانگا۔ نہیں کہا کہ یونیورسٹیز یہاں بنا دو، نہیں کہا ایجوکیشن سیکٹر کو پروموٹ کر دو، نہیں کہا کہ اسسٹ کرو بچوں کو پڑھنے کے لیے، نہیں کہا کہ باہر سے جو ایکڈیمکس ہیں ان کو یہاں بھیجو تاکہ ہماری قوم لٹریٹ ہو سکے۔ تو لٹریسی کے بغیر سائنس اینڈ ٹیک کا آپ کیسے ایک عروج دیکھ سکتے ہیں؟ ہو ہی نہیں سکتا۔ اور تیسرا فرق جو ہم دیکھتے ہیں وہ صرف پاکستان کا نہیں، وہ پوری مسلم ورلڈ کا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آج کی مسلم ورلڈ نے جس فلسفی کو اڈاپٹ کر رکھا ہے، وہ اسلام کی وہ انٹرپریٹیشن ہے جو صرف ایک فارن پالیسی گول کو حاصل کرنے کے لیے MBS نے اور امریکہ نے بھی یہ بات کو تسلیم کیا ہے کہ انہوں نے اس بات کو پروپیگیٹ کیا، جس کو ایک سلافیزم کی آئیڈیالوجی کہتے ہیں، جس کے اندر کوئی بھی سائنٹیفک ریشنالٹی کی گنجائش نہیں ہے، جس میں کوئی بھی ایڈوانسمنٹ کی رسپیکٹ نہیں ہے، ترقی کی رسپیکٹ نہیں ہے، ترقی پسندانہ سوچ نہیں ہے، صرف اور صرف ریوائولزم ہے۔ اب سٹیٹس دیکھ لیجئے اگر آپ کو لگتا ہے کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں۔ مسلم ورلڈ جو ہے وہ پوری دنیا کی اکیڈیمک پبلیکیشنز میں سے صرف 6% پروڈیوس کرتی ہے، یعنی کہ دنیا بھر میں جتنے بھی اکیڈیمک آرٹیکلز لکھے جاتے ہیں، پبلش کیے جاتے ہیں، اس میں 1.5 سے 2 ارب مسلمانوں کا صرف 6% حصہ ہے، 6%، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ اگر ہم گلوبل ریسرچ ایکسپینڈیچر کی بات کریں، جو کہ تحقیق میں اور ریسرچ کے میدان میں پیسے لگائے جاتے ہیں ریاستوں کی طرف سے تاکہ نیا نالج ایمرج کر کے سامنے آئے، وہ کتنا ہے مسلم ورلڈ میں؟ 2.4%، یعنی کہ 1.5 سے 2 ارب کی آبادی صرف 2.4% دیتی ہے ریسرچ پرپسز میں دنیا بھر کے شیئر کا۔ اس کے علاوہ 46 مسلم کنٹریز جو ہیں، 46 مسلم ممالک دنیا کے، وہ صرف 1% سائنٹیفک لٹریچر پروڈیوس کرتے ہیں۔ دنیا بھر میں سائنس پہ لکھے جانے والے تھیسز، آرٹیکلز، پبلیکیشنز کا صرف 1% 46 ممالک بناتے ہیں مل کے، 1.5 سے 2 ارب مسلمان۔ ان کی ایک شکاگو یونیورسٹی اٹھا لیں، وہاں پہ آپ کو 50 سے 60 مل جائیں گے۔ اور جب بھی آپ اس ڈیٹا کو کوٹ کریں، جب بھی آپ یہ بات کریں کہ ایسا کیوں ہوا، اس کی وجہ کیا ہے، تو آپ پہ فتویٰ لگتا ہے کہ آپ مغربیت کی بات کر رہے ہیں، آپ ویسٹرنائزیشن پھیلانا چاہ رہے ہیں، آپ ویسٹ کی اکلٹ آئیڈیالوجیز کو یہاں انفورس کرنا چاہ رہے ہیں۔ تو اگر تو آپ کے لیے ایڈوانسمنٹ اور آگے بڑھنا ویسٹ کی آئیڈیالوجی ہے، تو پھر خدا کا واسطہ اسی کو گلے لگا لیں، قبول کر لیں اس کو، کیونکہ اسی میں ترقی ہے، اسی میں آپ کے بچوں کا مستقبل ہے۔ یہ 300 400 پاکستانی جو کہ انہی ویسٹ کے ساحلوں پہ جا کے پیاس سے جہازوں کے اندر ڈوب کے مر رہے ہیں، ان کی موت آپ کو یہ بتاتی ہے کہ یہ معاشرہ رہنے کے قابل نہیں ہے، وہ معاشرہ رہنے کے قابل ہے۔ اگر وہ معاشرہ رہنے کے قابل نہ ہوتا تو یہاں سے لوگ وہاں نہ جاتے، وہاں سے یہاں آ رہے ہوتے۔ سب سے بڑی سٹیٹمنٹ آپ کی مائیگریشن ہوتی ہے، اور آپ ہمیشہ بدتر سے اچھی جگہ پہ مائیگریٹ کرنے کو ترجیح دیتے ہیں۔ تو ہم نے 70-80 سال سے ایک ایسی ریاست بنا کر رکھی ہوئی ہے جہاں پر ترقی پسندانہ سوچ کا نام و نشان نہیں ہے، جہاں پر لاجک کی، ریزن کی، ریشنالٹی کی، سائنس کی بات کرنے والے پہ فتوے لگائے جاتے ہیں۔ حالانکہ ایک دور وہ تھا کہ مسلم ورلڈ جو تھی وہ یورپ سے ہزاروں سال آگے تھی۔ رینیسانس سے پہلے کا یورپ جو گلے کاٹ رہا تھا ایک دوسرے کے، اس ٹائم مسلم ورلڈ کے اندر الکیمی اور کیمسٹری، اس کے علاوہ فزکس اور فلسفی پریکٹس کی جا رہی تھی۔
वहाँ पे अल-बैरूनी जैसे लोग और एवसीना जैसे लोग थे जो कि एनवी ऑफ द वेस्ट थे उस टाइम के ऊपर, जो ऑप्टिक्स पे रिसर्च कर रहे थे, जो जियो फिज़िक्स पे रिसर्च कर रहे थे। इसके अलावा जो आपको प्लानिटरी जो पोजीशंस थी और सोलर सिस्टम की जो पोजीशंस थी उन पे रिसर्च करने में मसरूफ़ थे, जो ग्रीक फ़िलासफ़ी को इंटरप्रेट कर रहे थे अरबिक के अंदर, जो इस्लाम का अपना फ़लसफ़ा तश्कील दे रहे थे, जो मुताज़िलाइट्स की फ़िलासफ़ी जिसमें रैशनैलिटी भी शामिल थी मज़हब की सोच के अंदर, जिसमें कहा यह जा रहा था कि आप अपने दिमाग से भी, रीज़न से भी सीख सकते हैं रिवील्ड नॉलेज के अलावा, उसको बैन कर दिया 18-20 साल के बाद, अब्बासिड कैलिफेट के बाद से। तो नज़र यही आता है कि जब भी आप ये बातें करें तो आप पे ये इल्ज़ाम लगते हैं कि आपको तो तारीख़ का ही नहीं पता, आप तो मस्क कर रहे हैं तारीख़ को, और आप जो हैं वो नौजवानों को गुमराह कर रहे हैं। तो ये वही गुमराही है जो सुकरात ने फैलाने की कोशिश की थी, जिसको चार्ज किया था, जहर पिलाया गया इसलिए कि उसे कहा गया था कि आप एथेंस की जो यूथ है, जो नौजवान तबका है, उसको करप्ट कर रहे हैं, गुमराह कर रहे हैं उसको, क्योंकि वो रीज़न की बात कर रहा था। और आज भी आप खुद रीज़न की बात करके देख लें और उसके बाद देखें कि घर से शुरू होगा आपके ख़िलाफ़ तनकीद का सिलसिला, और माशरे तक, मोहल्ले तक, स्कूल तक, क्लासों से बाहर निकाला जाएगा और मारा जाएगा आपको। तो बात यह है कि अगर आज की दुनिया में आपने थ्राइव करना है, प्रॉस्पर करना है और स्ट्राइव करना है, तो सिर्फ एक कुंजी है उसकी, और वो है रीज़न। आपकी तमाम आइडियोलॉजीज़ को मटीरियलाइज करने के लिए रीज़न चाहिए। पूरी मुस्लिम वर्ल्ड में इस वक्त एक मुल्क है टर्की, जो थोड़ा सा कम्पीट करता है मॉडर्न वर्ल्ड के साथ, और वो भी इसीलिए कि मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क ने आके रिफॉर्म किया वहाँ पे, और उसने कहा कि आपके अगर अपनी आइडियोलॉजीज़ रिग्रेसिव हैं तो उसको मुआशरे में एक सोशल ऑर्डर मत बनाइए। और जिस तुर्की की बुनियाद उसने रखी, आज उस बुनियाद की बदौलत है कि अब तक वो शायद कुछ ना कुछ इंसानों के रहने के काबिल एक मुआशरा है, जहाँ रहकर आप शख्सी आज़ादी को प्रैक्टिस कर सकते हैं। अदरवाइज़ बाकी सारी मुस्लिम वर्ल्ड का हाल देख लीजिए, अपार्ट फ्रॉम यूएई, क्योंकि यूएई के अंदर भी इस फ़िलासफ़ी को एनफोर्स नहीं किया गया कि हर शहरी के दिमागों के ऊपर भी हमने रूल करना है, या वो प्राइवेट लाइफ में क्या कर रहा है उसको भी पुलिस करना है। इवन सऊदी अरेबिया को समझ आ गई, विजन 2030 का डॉक्यूमेंट दोबारा पढ़ें जाके एमबीएस का, कि वो क्या सोच रहा है फ्यूचर के बारे में, हमें नहीं आ रही। हम अब तक उसी माजी में फंसे हुए हैं जो हमारी तबाही का बायस बना है, वो ज़ियाउल हक का पाकिस्तान, जिसमें कोड़े मारे जाते हैं और जिसमें सैंक्शन किया जाता है हर आवाज़ उठाने वाले को। तो मुस्तफ़ा कमाल ने यह कहा कि माई पीपल आर गोइंग टू लर्न द प्रिंसिपल्स ऑफ डेमोक्रेसी, द डिक्टेट्स ऑफ ट्रूथ एंड द टीचिंग्स ऑफ साइंस। सुपरस्टिशन मस्ट गो, let them worship as they will, every man can follow his own conscience provided it does not interfere with the sane reason or bid him act against the liberty of his fellow men। यानी कि उसने ये कहा कि मेरी जो आवाम है, जो मेरे लोग हैं, वो जमहूरियत के जो प्रिंसिपल्स हैं, जो असूल हैं, उनको सीखेगी, इसके अलावा सच के जो असूल हैं उसको सीखेगी, और साइंस की टीचिंग्स को सीखेगी। उसके बगैर वो प्रॉस्पर नहीं कर सकती। और उसने ये कहा कि जिसने जो भी चीज़ फॉलो करनी है वो तब तक करे जब तक वो किसी और पे जबरी तौर पे उसको नाफिज ना कर रहा हो। और साथ साथ ये कहा कि अपने जो फेलो कंट्री मैन हैं, यानी कि बाकी शहरियों की आज़ादी को इंटैक्ट रखना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और ये वो मुस्तफ़ा कमाल है जो कि जना साहब का आइडियल था। इसका निकनेम ग्रे वुल्फ था, और जना साहब भी अपने आप को ग्रे वुल्फ कहलाना पसंद करते थे, उनकी किताब में लिखा हुआ है बायोग्राफी में। तो इसीलिए जो इस मुल्क की बुनियाद डली, उसके बाद से जो रास्ता इसने इख्तियार किया है, आज इस रियासत के अंदर किसी भी जदीदियत और जदीद सोच की कोई जगह नहीं है। और ये तभी बन सकती है जब इस मुल्क को साइंस की, टेक्नोलॉजी की, रैशनैलिटी की इम्पोर्टेंस आश्कार होगी। अगर आप उन सियासतदानों के पीछे लग के अपनी जानें देते रहेंगे जो सिर्फ़ और सिर्फ आपको माजी में ले जाना चाहते हैं, और जो आपको गैरत के और फहाशी के लेक्चर दे रहे हैं, और जो कह रहे हैं कि ख़वातीन का रेप कपड़ों की वजह से हो रहा है, ऐसे लोगों से जान छुड़ानी पड़ेगी, फॉरवर्ड लुकिंग आइडियोलॉजी तश्कील देनी पड़ेगी, और साइंस को और रीज़न को रिस्पेक्ट करना पड़ेगा अगर जदीद दुनिया के साथ चलना है तो, और बच्चों के मुस्तकबिल को महफूज करना है तो। अदरवाइज़ जो हालात अब हैं कि पाकिस्तान से भागने के लिए लोगों को जाने देनी पड़ रही हैं, फिर भी वो जाने देने को तैयार हैं, ये फिल्म रिपीट होती रहेगी। थैंक यू।
جی ریالٹی پہ بات کریں جی. بالکل جی، بھائی صاحب کی باتیں ساری ٹھیک ہیں، باقی یہی ہے کہ یار یہ یہاں چل رہا ہے صحیح، سارے لوگ ایسے آتے ہیں بات کرتے ہیں، اپنا ایک پورا جو انہوں نے ایک اسکرپٹ لکھتے ہیں کہ کیا کیا غلطی ہو رہی ہے، اس کو سدھارنے کے لیے کوئی کچھ نہیں کر سکتا. بس یہ ہے کہ ہم لوگ نا جدید ٹیکنالوجی کی طرف جانے ہی نہیں چاہتے پاکستان میں، کیونکہ بیسک کو جانتا ہوں پاکستان میں جو یہی ہے کہ ہمارے اندر اختلافات اتنے زیادہ ہیں نا، مذہبی کہہ لو، سیاسی کہہ لو، ہر طرح سے. وہ ہماری ایک پوسٹ لگی تھی کچھ عرصہ پہلے کہ پاکستان کا ایک بڑا چینل بنایا جائے جس پہ پاکستان کے بارے میں ویڈیو ڈالی جائیں اور سارے اس کو لائک کریں، کتنے اس کے سبسکرائبر ہو جائیں گے، کتنے اس کے فالوور ہو جائیں گے، ایک ویڈیو چڑھے گی تو وہ بلین میں جائے گی اور اتنا پیسہ آئے گا. تو اس میں نے ایک بات کی تھی ان کے ساتھ کہ جو بھی آدمی یہ بات کر رہا تھا نا، تو کمنٹ نے نہیں کی تھی، کیونکہ ہمارے کمنٹ جو ہے نا، اگر میرے کوئی وہ لوگوں نے نا گالیاں دینے شروع کر دینی تھی. ہمارے یہی ہے، ہم کوئی بھی پوسٹ کرتے ہیں سیاسی ہونا، اس میں اگر کوئی بات غلط کر رہا ہو تو نیچے اگر بتا دینا کہ آپ یہ غلط کی ہے، اس میں آپ کی غلطی ہے، تو آگے سے یہ نہیں ہوگا کہ وہ مان جائے گا یا کہے گا کہ ٹھیک ہے ہاں یہ غلط ہے یا میں دیکھوں گا. آگے سے گالی آتی ہے. یہاں سیدھا کرنے کے لیے ہم کوئی کام تیار نہیں ہے. ہمارے اندر اختلافات اتنے زیادہ ہیں کہ پاکستان کسی چیز پہ بھی فوکس نہیں کر سکتا، کیونکہ کوئی بات ہمارے کرتے ہیں نا تو آزادی رائے جو ہے نا وہ اس کو بھی غلط طریقے سے استعمال کیا جاتا ہے. اگر کسی کو آزادی ہے کمنٹس کرنے کی تو وہ آگے سے بہودگی پھیلاتا ہے، اچھی بات یا اس اچھے مشورے کو بھی ماننے کے لیے تیار نہیں. تو ہمارے اندر وہی ہے کہ وہ چینل بنائے یہ ہوگا تو اس کے مطلب اس کے بیسک کو بھی نہیں سمجھ رہے کہ ہم نہ سیاسی طور پہ اکٹھے ہیں، نہ مذہبی طور پہ اکٹھے ہیں، نہ ہم جو ہے نا امت مسلمہ میں جو سارے ہیں اس بھی طریقے سے بھی ہم ساری کنٹریوں کو لے کے بھی چلنے کے لیے پاکستان تیار نہیں ہے کہ ان کے ساتھ لگ جائیں، ان کی بات مان لیں، جہاں وہ جس طریقے سے چل رہے ہیں ان کو کاپی کر لیں. چلو چھوڑیں ہندوستان اور دوسرے ملکوں کو، ہم ان کو تو کاپی نہیں کر پائیں گے. تو ہم کم از کم اپنے مسلم ممالک ہیں، دیکھو یہ دبئی ہے، جو ہے یونائٹڈ عرب امارات ہو گیا، سعودی عرب ہو گیا، ترکی ہو گیا، بہت سے ملک، ملیشیا ہے، انہوں نے کیسے ترقی کی، ہم ان کو ہی دیکھ سکتے ہیں، ان سے کچھ سیکھ سکتے ہیں. پر ایسا کچھ نہیں ہے. یہاں ایک سوچ ہے، اس کے متحد رہنا پڑے گا. اس سے ہٹ کے کوئی بات کریں گے تو پرابلم بن جائے گی. سیاسی کوئی آتا ہے تو اس کی اپنی پلاننگ ہوتی ہے، وہ اپنے طریقے سے چلانا چاہتا ہے. اس کے اوپر ایک اور طبقہ ہے وہ اپنے طریقے سے چلانا چاہتا ہے. مطلب یہاں ایک گاڑی ہے، اس کے 70 ڈرائیور ہیں کہہ لو کہ وہ سارے چاہتے ہیں کہ ایک چاہتا ہے کہ میں ایسے چلاؤں، دوسرا چاہتا ہے کہ میں ایسے. سائنس کی تو بہت دور کی بات ہے، سائنس پہ تو ہماری کوئی فوکس ہی نہیں ہے. باقی ہم ہیں کہ پاکستان میں اچھے کام کرنے کی کوشش کرتے ہیں. آئے روز ہمارے اندر ایسے لوگ پیدا ہوتے ہیں، ایسے لوگ سامنے آتے ہیں جو بہت کچھ کرنا چاہتے ہیں. جیسے ابھی نئی بات ہے نا جو اینک والی ہم نے پیچھے بھی کوٹ کی تھی، وہ بھی لڑکی ہے، اس نے بھی کیا. اس کے پہلے ایک بہت سے اور بھی لوگ ہیں، ان کو میں مینشن نہیں کرتا. میں ایک خاص کام ہے جس کی طرف میں یہ بات کروں گا کہ ایک آدمی تھا، وہ کھڑا ہوا تو اس نے بولا تھا کہ میں پانی پہ گاڑی چلاؤں گا. تو ہر طرح سے ویڈیو آنا شروع ہو گئی، یہ کیسے ہوتا ہے، جھوٹ ہے. پھر کچھ لوگوں نے اس سے انٹرویو کیا، بات کی، تم کر سکتے ہو. تو ایک ہمارے میرے خیال یاسر شامی گیا تھا اس کے پاس، ایک لڑکا ہے ڈیلی پاکستان والا، اس نے بولا کہ آپ چلا کے دکھاؤ ہم کو، اگر آپ سچے ہو چلا کے دکھاؤ. تو اس نے واقعی کوشش کی، اس کی اسپیڈ بہت کم تھی، اس نے کوشش کی، چلائی. تو میں کہہ رہا تھا میں آنے والے وقت میں کئی بار میں نے لوگوں سے بات کی، اگر وہ آدمی کو ہم لوگ اتنا زدو کوب نہ کرتے یا اس کو اتنا مارتے یا اس کو اتنا گھسیٹتے نا، تو کم از کم پاکستان میں آج یہ پیٹرول کی اتنی قلت کی ضرورت بھی نہیں ہوتی. اگر جتنی آج قلت پڑ رہی ہے، جس کے اوپر ڈالر اتنا ہمارا جا رہا ہے، کم از کم وہ آدمی اگر یہ، کیونکہ پاکستان میں بڑے بڑے اژدہا ہیں جو پیٹرول کے اوپر نا، جن کی اپنی بڑی بڑی کمپنی ہیں، ان لوگوں نے اس کو روک دیا تھا کہ اس آدمی کو سامنے نہیں آنے دینا، اس کو کرنے نہیں دینا تھا. حکومت بھی اس کے آگے بے بس ہو گئی تھی، کیونکہ اس ٹائم میرا خیال ہے پیپل پارٹی کی حکومت تھی. سن 2008 کے بعد کی یہ بات ہے. تو پیپل پارٹی کی حکومت تھی، اس کا ایک آدمی تھا خورشید شاہ نام کا آدمی ہے، اس نے بھی اس کو بولا تھا کہ بھائی تم خاموش ہو جاؤ یا سائیڈ میں ہو جاؤ، میں تمہارے کو بہتر مشورہ دے رہا ہوں، نہیں تو تم جاتے رہو گے. وہی ہوا، وہ آدمی گیا. آج ہم پیٹرول کے لیے ڈالر نہیں ہے ہمارے پاس، ہر کوئی بھی ہر کام جو ہے نا، ہم اس پہ اتنے پیچھے چلے گئے ہیں. ہمارے اندر اختلافات، ہمارے اندر لڑائی جھگڑا. ابھی ان دونوں کی ویڈیو اگر دیکھ لو پاکستان میں، تو میں ایک ویڈیو دیکھی، کوئی دکان کے سامنے ایک آدمی کھڑا تھا، اس کو کچھ بات کی، کچھ ہوگا کھانے پینے میں، جو بھی دکان سے چیز خریدی تو مسئلہ ہوگا، اس نے اس کے آگے سے گولیاں ماری، 2 گولیاں مار کے وہ اس کو بھاگ گیا. ہمارے اندر یار اتنی سختی، اتنی ہمارے اندر وہی ہے کہ ہمارے اندر بالکل صبر نہیں ہے.
हम दूसरे आदमी की बात सुन नहीं सकते। इधर पाकिस्तान में ये नया ही कोई कल्चर डेवलप हो रहा है कि हम किसी की बात नहीं सुनते, लोग डिप्रेशन में है पाकिस्तान। हाँ, तो यही होता है, हुकूमत सपोर्ट नहीं करेगी, हुकूमत इन लोगों को नौकरियां नहीं देगी, हुकूमत इनके लिए कुछ अच्छी फैसिलिटीज़ नहीं लाएगी, तो ये ऐसा ही होता रहेगा। यहाँ बिल्कुल निज़ाम धर्म भरम है, यहाँ बात नहीं कर सकते। ये आदमी है, अच्छी बात की, सब लोग वीडियोस की देखें, हो सकता है इसकी मिलियन में वीडियो जाए, सब लोग क्या करेंगे, वीडियो देखेंगे, बहुत अच्छी बातें की हैं, हम करेंगे, पाकिस्तान करेगा, बस वो ये रोटी खाएंगे, डकार मारेंगे, कुछ भी नहीं है। बस उसकी वीडियो बोल के कल की नई खबर होगी, कल उस पर सब डिबेट कर रहे होंगे, यही चल रहा है यहाँ। कोई सब लोग हम ऐसे ही चल रहे हैं, तो अच्छा करने की कोशिश करते हैं। देखो अभी ये लड़की ने ऐनक बनाई, मैं कम से कम इस पे अगर आपको बोलूं कि इस लड़की को अगर हमारी एजेंसियां, हमारी फौज का ISI है, वो इसको पकड़ लेती, एक अच्छी इसको मार्केट बना के देता, अच्छी छोटी दुकान बना देते, उस पर बोलते बनाओ, उसको खुद इंपोर्ट कर दे, फौज कर लेती, क्योंकि यहाँ वही काम कर सकते हैं, उसके अलावा कोई जो है ना उसको करने नहीं दिया जाता। क्योंकि कोई भी कोई अच्छा काम करने लगता है तो वो अली भाई भी कहीं बार कोट करते हैं कि ये बड़े बड़े घराने हैं, बड़े बड़े वो जो है ना जिनका अपने बिजनेस है वो उनको करने नहीं देते। वो कल की एक बात मैं सुन रहा था कि अपने हमारी जो है ना जो है ना क्या नाम है, एक अभी नाम नहीं आ रहा उनका, जो इधर ही बैठते थे, तो उन्होंने कल बोला कि 2 कंपनियां पाकिस्तान में आई थी, एक होंडा, जवाद है, बोल रहा था कि 2 कंपनियां पाकिस्तान में आई थी, एक होंडा आई और एक दूसरी टोयोटा आई है। इनके बाद इन्होंने इन कंपनियों के जो मालिकान है ना पाकिस्तान में बैठे हुए हैं, वो दूसरी किसी कंपनी को बोलते चलने नहीं यहाँ दे रहे। कोई भी आती है की आ रही है, मतलब बहुत सी कंपनियां आई हैं, उनको चलने नहीं दिया। ये वो बड़े हैं ना, वो जो बड़े हैं, उनकी हुकूमतों में पावर है, हुकूमतों को पैसे देते हैं, वो दूसरे किसी को यहाँ रुकने नहीं देते। पूरे का पूरा माफिया काम कर रहा है। माफिया का मतलब होता है कि एक बंदे से लेके जिसने गाड़ी बनाई है, जिसने आगे मैन्युफैक्चर करनी है, जिसने बेचनी है, जिसने लेनी है, जिसके शोरूम पे आके खड़ी होनी है, ये ऊपर से लेके नीचे तक है। और ये लोग ऊपर पैसा नीचे तक आता है, जैसे सीढ़ियाँ नीचे तक आती हैं ना, ये वैसे है इनके। वही बस यार, इन पाकिस्तान में बैठे हुए बहुत से लोग हैं, बड़े बड़े घराने, उनके इतने लंबे हाथ हैं, उनके खिलाफ कुछ नहीं हो सकता। ये निज़ाम ऐसे ही चलेगा। ये भाई साहब ने वीडियो बनाई, इससे पहले 70-100 वीडियो यार मैंने देख चुकी हैं, तो ये जो वीडियो ऐसे आती है ना तो मैं देखता ही नहीं हूँ, अभी मैंने छोड़ दी है। बातें अच्छी होती हैं, सब कुछ अच्छा होता है, मसला क्या है, कोई करने ही किसी को नहीं इधर कुछ देते। हम करना चाहते हैं, बहुत से लोग करना चाहते हैं, यहाँ कुछ नहीं। बहुत सारे कहते हैं कि आपके पास अगर लिसनिंग पावर है, आप सुन सकते हैं, तो आप बात कर सकते हैं, लेकिन सुनना आप पे फ़र्ज़ है। और लोग जो हैं आपकी बातें सुनते नहीं हैं, वो अपनी बातें सुनाते हैं। तो आप सुनने वाला बने, तो उसके बाद आप में वो अदम बर्दाश्त और ये सारी चीज़ें जो ऑटोमेटिकली पैदा होंगी, वो चीज़ ग्रो अप करती हैं। लेकिन अपने आप को थोड़ा लेट डाउन करना पड़ेगा। अगर अगला बंदा बात कर रहा है और आप सुनेंगे नहीं, तो वो 5 मिनट 10 मिनट उसके बाद उसकी बर्दाश्त का जो पारा है वो ख़त्म हो जाएगा, और उसके बाद हो सकता है वो आपकी बात को इग्नोर करना शुरू कर दे। इससे पहले कि वो आपको इग्नोर करे या आपकी बातों को इग्नोर करता हो, उससे पहले उसे सुनना शुरू कर दे। तो जितना सुनेंगे आपके इल्म में भी इजाफा होगा, आपकी वो जो कहते हैं ना अंदर की बंदे की विल पावर होती है, वो भी बढ़ेगी। और ये जिस फिलासफर ने बोला है ना, जिस बंदे से मैंने सुना है, ये ठीक है बात। लोग जो हैं वो आपकी बातें नहीं सुनते, वो अपनी सुनाना चाहते हैं। और जितना आप सुनेंगे, आप एक अच्छा लिसनर बनेंगे, तो उसके बाद ही होगा। बाकी जहाँ तक टेक्नोलॉजी की बात रही, तो पाकिस्तान कोसों दूर है। मैं कहीं भी इसका नाम नहीं लेना चाहता और ना लूँगा, और इसमें फ़ख्र की बात नहीं, शर्म की बात है, नो डाउट। लेकिन जो पाकिस्तान में टैलेंट निकल रहा है, जो लोग बाहर जाके काम कर रहे हैं, मैं बिल्कुल खुश हूँ। जो लोग कहते हैं पाकिस्तान में इनको करना चाहिए, मैं कहता हूँ भाई गलती नहीं करना, कभी भी गलती नहीं करना। डॉक्टर कदीर ने डायरेक्टली बोल दिया, आपको एटॉमिक पावर बनाने वाला बंदा, उसकी जिस तरह बेहरमती की गई है पाकिस्तान में, और वो जिस तरह की कहानी सुनाते हैं हमेशा, वो बार बार वो बंदा जो है ना, उसके बोल जो है सामने आ जाते हैं, उसके एक्सप्रेशन सामने आ जाते हैं। जिस बंदे को क्रेडिबिलिटी देनी चाहिए, जिस बंदे को एहसास देना चाहिए पाकिस्तान में, उस पोजीशन पे उसको वो होना चाहिए कि लोग उसको देख के जनाब इस फील्ड में इस तरफ आएँ। ठीक है, लोगों को रुझान हो, आइडियल बने लोगों के लिए, आने वाली जनरेशन के लिए। तो उस बंदे को इन्होंने समझे कि अस्तगफिरुल्लाह गटर में ही फेंक दिया, ठीक है, कोने पे लगा दिया। जिस तरह वडेरा सिस्टम में छोटे तबके, छोटे कास्ट के लोगों के साथ जो होता है ना, जुल्म ज़्यादती होता है, वो उसके साथ किया गया, नज़र बंद किया गया, बंद रखा गया जनाब, उसकी फैमिली को भी।
اور بہت ساری چیزیں مطلب جو ایکسپریشن وہ بیان کر رہے تھے وہ لگتا تھا ٹیکنالوجی کی موت ہے یہاں پہ ختم ہے. تو اس بچی کو 10 دن کے لیے ناسا بلایا ہے. وہ اپنی دیکھیں دوسرے ملک جو ہیں وہ میرے خیال میں ترقی میں جس طرح دور میں جا رہے ہیں ان کو لگتا ہے کہ یار جہاں سے جو مواد مل رہا ہے بھلے وہ ایک اور کنٹری ہے خراب کنٹری ہے یا کچھ بھی ہے اس میں ایک اچھا بندہ ہے ان کو ہیرا وہ نظر آ رہا ہے وہ انہوں نے اڈاپٹ کر لینی ہے. اب وہ ٹیکنالوجی آنے والے وقت میں کہاں پہ کام آئے گی. ٹھیک ہے خلا میں انہوں نے جیسے انہوں نے کہا جی وہ نیل آرمسٹرانگ اور دوسرے وہ ساتھ اس کے ساتھی تھے دوسرے وہ اترے. اب ان کا لینڈنگ گیئر جو ہے وہ نیچے اترتے ہوئے اس میں پرابلم ہو گئی. اتر تو وہ گئے لیکن واپسی جانا تھا تو دوسری سیٹلائٹ آربٹ میں نزدیک گھوم رہی تھی چاند کے اس کے ساتھ اٹیچ ہونا تھا. اٹیچ ہو کے پھر بھی زمین پہ آ سکتے تھے اس کے بغیر زمین پہ آنا ناممکن تھا. وہ ایک سسٹم وہ خراب ہو گیا. ایک پینسل کیا ہے ایک پینسل ایک بال پوائنٹ جو ہوتی ہے وہ اس وقت تیار کی گئی تھی اور نارمل وے کے ڈیٹا کاؤنٹ کریں گے تو اس میں لکھنے کے لیے یا کچھ بھی تو ضرورت کی تحت رکھی گئی تھی. وہ ایک بال پوائنٹ جو ہے وہاں پہ کام آئی اور اس چیز کو انہوں نے اس کے ساتھ اس کے پارٹس جو ہے اوپن کر کے اس کو ٹھیک کیا. اگر وہ نہ ہوتی ان کے پاس نہ ہوتا کچھ تو ان کی آکسیجن ختم ہو جانی تھی. انہوں نے دوبارہ فلائٹ نہیں بھر سکنی تھی اور آربٹ کے نزدیک جو دوسری سیٹلائٹ گھوم رہی تھی اس کے ساتھ اٹیچ ہو کے زمین پہ نہیں آ سکتے تھے. تو ایک پینسل نے کام کیا. ٹیکنالوجی میں کیا ہے ایک پینسل کی کیا اہمیت ہے. تو دیکھ لیں یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں. اور لوگ یہاں پہ کچھ لوگوں کو میں نے کمنٹس پڑھے ہیں اس ویڈیو کے نیچے جہاں پہ بچی کو 10 دن کے لیے ناسا میں بلایا گیا ہے یو ایس اے تو نیچے کمنٹس آئے ہوتے اوے کاش ہم چلے جاتے یو ایس اے کاش یار ہمیں بھی 10-20 دن کے لیے بلا لیتے. نیچے کچھ لوگوں نے کمنٹ کیا او این کی بنائی ہے نا یار کون سا نیا کام کیا یہ تو کوئی بھی یہ پتہ نہیں کون سی. تو کچھ لوگوں نے اتنے گھٹیا کمنٹس کیے ہوئے ہیں. مینٹلٹی دیکھ لیں مسلم کنٹری کی. نیچے انہوں نے لکھا ہوا ہے بچی ہے تو خوبصورت. میں اب کیا قسم سے بڑا میرا دل کر رہا تھا نیچے کمنٹ دینے کو لیکن یہ اتنے گھٹیا ہیں. یہ ایسے کتے ہیں جو بھونکتے رہتے ہیں منہ سے جناب. وہ ہلکے کتے ہوتے ہیں نا پاگل کتا جو ہوتا ہے کاٹنے کو ان کا وہ حساب ہے. ٹھیک ہے ان کی فیملیز بھی ویسی ہیں ان کے جتنے ریلیٹیو وہ بھی ویسے ہی ہوں گے. خون میں ان کے شامل ہے بغیر تھی. اور نیچے میں کمنٹس کرنے لگا مجھے پتا تھا یہ بغیر جو ہے نا کتوں کی طرح بھونکتے رہتے ہیں انہوں نے نیچے کمنٹس کرنے ہیں تو اس کے ریورسبل. تو غصہ آتا ہے یار. پھر مینٹالٹی پھر جب ہم کہتے ہیں ٹیکنالوجیز کی باتیں اور مسلم کنٹری جناب ہماری بڑی جناب بڑے لوگ جناب سوبر ہیں. وہ بھائی کچھ لوگ ہیں سوبر ان ریالٹی. ٹھیک ہے کچھ لوگوں کو مطلب فیملیز نے روکا ہوا ہے کچھ اس طرح کے ہیں وہ ان کی پرسنٹیج ہے. لیکن کچھ پرسنٹ جو بچتی ہے نا پرسنٹیج جو حرامی قسم کی ہے وہ اس پاکستان میں ہونی نہیں چاہیے سمیت ہمارے جناب بیوروکریٹس کے جتنے بھی اوپر ٹاپ پہ بیٹھے ہوئے ہیں. یہ ٹاپ لیڈ ہے مطلب. ٹھیک ہے اس سے نیچے یہ ابھی عوام کی بیڑا غرق ہوا پڑا ہے کہ اپنی سوچ نہیں ہے تبدیل ہونے کی بدلنے کی ترقی کرنے کی. کیا انہوں نے آگے بڑھنا ہے بس یہ وہی بات ہے اس نے کی ہے. میں بھی وہی کرنا چاہتا ہوں کہ بس ویڈیو دیکھ لی بس ٹھیک ہے جی اچھا لگا جی ٹیکنالوجی میں آگے ہونا چاہیے جی پاکستان کو ہیں. اور ادھر جمائی لی جناب سائڈ لی اور ختم. صبح بول گئے جناب وہ کیا بات ہو رہی تھی یا ہوتا ہے نا بندے میں ایک کیٹس ہوتے ہیں کہ آگے جانا پڑنا ہے وہ کچھ بھی نہیں. پاکستان ترقی کرے گا آئی ڈونٹ تھنک سو. اسٹریٹ فارورڈ جواب ہوتے ہیں کچھ لوگوں کا ہضم نہیں ہوں گے برا لگے گا لیکن یہ حقیقت ہے. اور پاکستان نہیں بدلے گا. اور یہاں سے جتنی جلدی ہو سکے جو لوگ نکل گئے ہیں بالکل اچھا کیا ہے 100% سپورٹ کرتا ہوں. اور اچھا مستقبل ہوگا ان کے لیے اور ان کے بچوں کے لیے. اور وہ آنے والے وقت میں ہو سکتا ہے کوئی انجینئر بنے کوئی پائلٹ بنے. ٹھیک ہے لیکن پاکستان میں چرسی موالی اور وڈیرا سسٹم میں ظلم زیادتی کرنے والے ریپ کرنے والے یہی کچھ بنے گے اور یہی کچھ نکل رہا ہے پاکستان میں. یہ ٹیلنٹ ہے یہی ریالٹی تھی اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں تھا. جی واقعی جی باتیں ٹھیک کی ہیں انہوں نے اور بالکل سچی باتیں کی ہیں. اور انہوں نے اسپارکو کو اور اسرو کو شروع میں کیا تھا اور ڈفرینس اور یہ بھی بتایا کہ اسپارکو جو ہے وہ 1961 میں جو ہے وہ بنی تھی اور اس وقت ڈاکٹر عبدالسلام تھے اور ان کا نظریہ ٹھیک تھا. اور اس وقت بعد میں ان کو بھی جو ہے وہ ختم کر دیا گیا اور اس وقت پھر اسپارکو کی موت ہو چکی تھی کیونکہ بعد میں اسپارکو کو کچھ ایسا بندہ ملنے نہیں ہے
اور نہ ملا, ابھی آج تک نہیں ملا. وہی انہوں نے بتایا کہ ریٹائرڈ جتنے بھی افسر ہیں وہی بیٹھے ہوئے ہیں, وہی چلا رہے ہیں, اور وہ کیا چلائیں گے, کیا کریں گے اس کا اسپارکو کا, اور کچھ بھی نہیں کر سکے اور نہ آگے لے کے جا سکے ہیں. کیونکہ بات ان کی بالکل ٹھیک ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. یہاں پہ اگر کچھ بھی ٹیکنالوجی کے حساب سے آتا ہے نا, تو ان مسلمانوں کو, نام نہاد مسلمانوں کو جو ہے وہ ڈر لگ جاتا ہے. وہ اس سے کہیں اسلام خطرے میں تو نہیں آ گیا, وہ یہ تو ہمیں تو بتا ہی نہیں کیا تھا کہ یہ چیز بھی آئے گی. تو اس چیز کو لے کے جو ہے وہ تھوڑا بہت ہو جاتے ہیں وہ کہ یہ نہیں ہونا چاہیے, یہ کفر ہو گیا, یہ ہو گیا, یہ وہ ہو گیا. میں ہر چیز کو لے کے جو ہے نا وہ انہوں نے اتنا کریٹیکل کر دیا نا اسلام کو, اتنا مشکل بنا دیا ہے نا کہ بندہ جو ہے وہ سوچتا ہے کہ اسلام میں یہ ہے. لیکن جب بندہ خود پڑھتا ہے نا تب پتہ چلتا ہے کہ اسلام میں تو یہ تھا ہی نہیں. اسلام تو ہمیں کہہ رہا ہے کہ اسباب تلاش کرو دنیا کے, سرچ کرو جا کے دنیا کی, میں نے چیزیں بنائی ہیں اس کو سرچ کرو, دیکھو تمہیں نشانیاں ملیں گی اس میں. تم اسپیس کی, چاند کی, سورج کی, ہر ایک کی بات کی ہے کہ اس کو جا کر دیکھو, زمین کو دیکھو, وہ والی جگہ بھی دیکھو جو میں نے برباد کی ہے, ٹھیک ہے, وہ والی جگہ بھی دیکھو جو اتنی خوبصورت ہے, وہ والی جگہ دیکھو جہاں پہ سمندر جو ہے وہ دونوں میچ ہو رہے ہیں لیکن ان کا پانی میچ نہیں ہو رہا. یہ چیزیں ہمیں, لیکن ہم نے کبھی بھی کسی چیز کو جا کے دیکھا نہیں ہے, سرچ نہیں کیا. ہمارے پاس کوئی پلیٹ فارم ہی نہیں, کیونکہ مسلمانوں کے وہی شروع والی ہوتا ہے. کیونکہ یہ دور ہے نا, دور کے حساب سے چلنا پڑتا ہے. یہ تو نہیں ہے نا کہ اب لوگ جو ہیں وہ بلڈنگ اونچی اونچی بنا رہے ہیں اور ہم جو ہیں وہ یہاں پہ کچے مکان بنا کے بیٹھ جائیں گے کہ نہیں جی یہ پرانے دور میں ایسا تھا تو ہم بھی ایسے رہیں گے. تو اس وقت ایسے کچے مکان ابھی بنا کے آپ بیٹھ جائیں گے تو بارشیں جس حساب سے ہو رہی ہیں, جس حساب سے موسم چینج ہو رہا ہے, آپ کا مکان تو 1 سال نہیں نکالے گا. تو پھر اس حساب سے, اس ماحول کے حساب سے پھر کرنا پڑتا ہے, رہنا پڑتا ہے. ابھی یہ اسپیکر آیا, مائک آیا, کیمرے آئے, اس پہ مسلمانوں نے بینش لگا دی کہ یہ جی نہیں 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 یہ تو یہ کیا ہو گیا, یہ تو نرد ہو گیا. تو تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ٹیکنالوجی ہے اور اس کو اویل کرنا چاہیے. اس کو اپنے اسلام میں جو ہے وہ سہولت بنانا چاہیے. جیسے کہ ابھی 100 سال بعد بھی تو آپ نے ایکسیپٹ کر لیا نا اس چیز کو, تو وہی اگر پہلے کیا ہوتا, یہ سہولت کار چیز, اگر وہی پہلے کیا ہوتا ایکسیپٹ, تو پھر تو سارا کچھ ابھی تک تو آگے چلے جاتا سارا کچھ. ابھی یہ کیمرہ نہ ہوتا ہم کہاں سے ویڈیو بنا رہے ہوتے. ایک بات ہے ہمارے میں یہ 2 گروپ تھے, یا جتنے یہ یوٹیوب چلا ہوا ہے, اگر کیمرہ نہ ہوتا, ٹیکنالوجی نہ ہوتی تو یہ کیسے چلتا. اچھا وہ مولوی حضرات, سوری ٹو سے دیٹ, لیکن وہ مولوی حضرات جو کہتے تھے تصویر بنانا نہیں ٹھیک, وہ تو تصویر بناتے ہیں, یوٹیوب پہ چینل ہے ان کا, ابھی خود بنا رہے ہیں. میں یہ کہتا ہوں کہ ٹھیک ہے آپ لوگوں نے سرچ کریں, سوچیں کہ یہ ٹھیک ہے چیز کتنی ٹھیک ہے. انسانی ہر چیز میں کوئی نہ کوئی برائی ضرور ہوتی ہے. اگر اس کا غلط استعمال کریں گے ٹیکنالوجی کا تو وہ آپ کو برائی کی طرف ہی لے گئے گا. اگر آپ اس کو اچھی چیز کے لیے یوز کریں گے تو آپ کو وہ اچھی چیز ہے, تو اس کو اویل کرنا چاہیے, اس کو لانا چاہیے. لیکن یہ ہے کہ ہمارے جو ہیں وہ نکلتے ہی نہیں ہیں. حالانکہ ہمیں بتایا بھی جاتا ہے, اصل میں پتہ ہے کیا بات ہے, ہم نے قرآن پاک پڑھنا ہوتا ہے عربی میں, ٹھیک ہے. ہم لوگوں نے کبھی بھی اس کو ترجمہ آئی 100 سال پہلے, ٹھیک ہے, اس سے پہلے کسی مسلمان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ ترجمہ ہوتا کیا ہے, ٹھیک ہے. تو ترجمے میں ہم نے پڑھنا نہیں, قرآن پاک کو ہم نے سمجھنا نہیں, اپنی ہولی بک کو ہم نے سمجھنا نہیں کہ اس میں لکھا ہوا کیا ہے اور اس میں کیوں لکھا ہوا ہے یہ, تو کیا کرنا چاہیے آپ ادھر. وہ ہم نے پڑھنا نہیں, سنی سنائی باتوں پہ یہ عمل کرنا شروع کر دینا ہے. تو پھر ہمیں کیا پتہ چلے گا, کچھ بھی نہیں پتہ چلے گا. اور جیسے انہوں نے بتایا کہ پہلے وقت میں جو ہے وہ مسلمان جو بھی تھے وہ آگے تھے. کیوں آگے تھے؟ کیونکہ ان کو عربی آتی تھی, ان کو پتہ تھا قرآن پاک میں کیا لکھا ہوا ہے. سرچ کریں, آگے بڑھیں اور دنیا کا مقابلہ کریں. دنیا کا مقابلہ مطلب کہ اس ٹیکنالوجی میں کریں, اپنا حصہ ڈالیں اس میں. تو یہ چیزیں جو ہے وہ آج کل کے مسلمانوں کو پتہ ہی نہیں ہے. وہ یہ بس یہ کہتے ہیں کہ یہ پرانے والا ہو, پرانے والا ہو, پرانے والا ہو. پرانے والا وہ وقت چینج ہو چکا ہے, وقت آگے بڑھتا ہے. کافی چیزیں جو آگے بڑھتی ہیں. اگر پرانے والا ہی رہنا ہے نا تو پنکھا بند کریں اور نیچے بیٹھیں, نیچے چٹائی بچھائیں اور ادھر ہی سویا کریں. اگر پرانے والا رہنا ہے آپ لوگوں نے, ابھی پنکھے آ گئے, آپ لوگ اے سی لگا کے وہاں پہ تقریر کرتے ہیں اور نہیں جی نہیں یہ کفر ہے جی, یہ ٹیکنالوجی کفر ہے. تو پھر کیوں آپ نے اے سی لگا کے اسپیکر پہ بیٹھ کے ویڈیو بنا رہے ہیں اور ٹیکنالوجی کے خلاف باتیں کر رہے ہیں. پھر ان کے ہاتھ میں جو موبائل ہے وہ بھی ٹیکنالوجی. بالکل, اگر آپ سکون سے بیٹھے ہوئے اے سی لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں, آپ کو گرمی محسوس نہیں ہو رہی,
तो फिर भी आप कह रहे हैं कि टेक्नोलॉजी जो है वो नुकसान पहुंचाती है। क्या मतलब मुझे समझ नहीं आता इन लोगों के। और लोग भी ऐसे ही हैं, अवाम भी ऐसे ही है, चुट्टू अवाम है, यकीन करें। तो ये नहीं चेंज हो सकता अभी कई 100 साल भी नहीं, और ना पाकिस्तान आगे जाएगा, इनकी ना सोच आगे जाएगी। लेकिन ये है कि हमारे पास पता क्या है, 20-25 साल तो यकीन करो बिल्कुल चेंज होने का। 20-25 साल में सोचेंगे, 20-25 साल में फिर थोड़ा बहुत 100 साल आगे जाएंगे, तब तक दुनिया 400 साल आगे चली जाएगी। हम उस वक्त पीछे मुझे होंगे। लगता है पूरी दुनिया, हम उनको दुनिया को फॉलो करते हुए जाएंगे। नहीं पूरी दुनिया पाकिस्तान होगी, क्योंकि दूसरी मुस्लिम कंट्रीज जो है ना, मुस्लिम कंट्री की बात सारे दूसरे लोग जो है ना वो मुस्लिम शहरों में बस रहे होंगे, जमीन जो है वो पाकिस्तान के। और चलो शहरों में बसे या ना बसे, बात शहरों में बसने की नहीं है। भी किधर से लेंगे, बात ये है कि हम जो टेक्नोलॉजी है ना उसको अवेयर करना चाहिए, उस पर सर्च करनी चाहिए, उस पर काम करना चाहिए। हमारे इधर प्लेटफॉर्म बनने चाहिए टेक्नोलॉजी के हिसाब से, स्पार्को को आगे बढ़ना चाहिए। उसमें काबिल बंदा होना चाहिए, काबिल बंदे आने चाहिए। काबिल बंदे कब आएंगे? जब तालीम ठीक होगी। तो पहले सबसे बेहतर है कि हमें तालीम बेहतर करनी चाहिए, उसमें साइंस लेके बेशक किसी, मैं कहता हूँ बेशक किसी गोरे को या किसी को भी हायर कर लें कि तालीम हमारे इधर सही कर दें। मतलब तालीम एक होनी है, हमारे पाकिस्तान में तालीम भी एक नहीं है, हमारे यहाँ किताबें अलग है। एक बात करूँ, हाँ, लाहौर में उन्होंने हायर किया था और यूनिवर्सिटी में, और उन्होंने लेक्चर देना था इसी के ऊपर, टेक्नोलॉजी के ऊपर और साइंस के ऊपर। तो बेसिकली जब उनसे इंटरव्यू लिया गया तो उनसे पूछा गया कि आप यहाँ पे कैसा माहौल लगा है और कैसे लोग हैं, यूनिवर्सिटी में कैसी तालीम हो रही है। इन शॉर्ट उन्होंने जवाब सवाल किए और ऑफ कैमरा जो थे वो मेरे हाल में क्लिप वो कहीं पे अपलोड हो गए। उनमें क्या था कि उनमें उनसे पूछा गया कि कैसा माहौल था, तो उन्होंने कहा मैंने तो 3-4 वर्ड सीखे हैं बस ये। और उन्होंने कहा कुछ अच्छे वर्ड होंगे तो उनसे पूछते हैं उर्दू पंजाबी के वर्ड को, एक तो लाहौर के। तो उन्होंने बहुत घटिया किस्म के अल्फाज जो गालियाँ थी लोग उनको बहुत सिखाई और उन्होंने वो राय पकड़ लिया। यहाँ पे लोगों के मेंटेलिटी ऐसे है। नहीं वो लोगों ने तो नहीं ना सिखाना उनको, लोग मैं कह रहा हूँ कि वो तालीम ले गए बाहर से और वो सिस्टम पूरा ले गए ना। एक बंदा आएगा यहाँ पे तो सिस्टम चेंज नहीं होगा ना, पूरा सिस्टम ले गए। सब सोचे एक बंदा अगर आया तो वो बंदा अगर दूसरे लोग उससे सवाल करते, अगर हमें रुझान होता वो चीज़ टेक्नोलॉजी की तरफ अप्रोच हमारी होती तो हमारे सवाल ही वैसे होते हैं। ऑफ कैमरा भी हम मेरी बात सुनना, अगर हमें शुरू से टेक्नोलॉजी, हमें शुरू से साइंस पढ़ाई नहीं गई, हमारा शौक कहाँ से पैदा होना है? मैं ये कह रहा हूँ कुछ लोग होते हैं जिनका शौक होता है, हर एक का शौक नहीं होता, हर एक को पढ़ाना पड़ता है, ठीक है, सिखाना पड़ता है। तो वही कह रहा हूँ पूरा सिस्टम ले गए, गवर्नमेंट इस पे होल्ड करे और गवर्नमेंट ये सिस्टम चलाए, तब जाकर ये अवाम को डंडा दे के सिखाए, तब जाकर ये सिस्टम चेंज हो सकता है। वरना कभी भी ये चेंज नहीं होगा। कोई अगर टैलेंटेड बंदा होगा, जैसे वो लड़की थी उसको नासा वाले ले गए, इसी तरह वो सारे बाहर चले जाएंगे और बेहतर कर रहे हैं, वो बाहर जा रहे हैं। मैं ये नहीं कहता, बेहतर कर रहे हैं, अपना फ्यूचर बना रहे हैं, ठीक है। तो वो बाहर जाएंगे और वो चले जाएंगे, पाकिस्तान में वही ढंगर रहेंगे हमारी तरह के। और लेकिन ये है कि अगर यहाँ पे वो प्लेटफार्म होगा, वो सारा कुछ होगा, तो यहाँ से छोड़ के आगे नहीं जाएंगे। यहाँ पे अपॉर्चुनिटी उनको नजर आएगी, स्कोप नजर आएगा उस चीज़ का, तो वो यहीं पे रहेंगे ना, फिर यहीं पे काम करेंगे। और बाकी ये है कि वीडियो लंबी हो जाएगी, वीडियो अच्छी थी और इन्होंने बातें अच्छी की हैं और सुन के अच्छा भी लगा। आई होप ये वीडियो आप लोगों ने एंजॉय की होगी। हम लोगों के साथ अगर एंजॉय की तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर सब्सक्राइब ठोक दिया करें। इनकी ओरिजिनल वीडियो की लिंक वो भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगी, जाए विजिट करें, चेक करें, सपोर्ट करें प्लीज़। इनके माध्यम से हमें भी सपोर्ट कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, तो हमें याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, पीस।